معزز سامعین محترم، نہایت ہی مبارکباد کے مستحق کارکنان، ذمہ داران تحریک لبیک پاکستان آزاد کشمیر، آپ اور میں آج یوم تاسیس کے موقع پر حاضر ہیں اور ہمارے نہایت ہی محترم جناب ریاض عالم ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ لاکھوں مربع میل کا کشمیر ہے، لیکن ہم شاید ایک بالش کے اوپر راضی ہو کر بیٹھے ہیں۔ قبلہ راضی ہو کر ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اقبال کہتا ہے کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ اقبال کہتا ہے کہ اب کسی محمود غزنوی کے غلام نے نہیں آنا۔ اقبال کون سا محمود غزنوی؟ اقبال کہتا ہے وہ جس نے 16 حملے کیے سومنات کے مندر کے لیے، صرف 16 حملے، اور 17ویں باری پھر آ گیا، 17ویں باری پھر آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ انہوں نے کہا کہ جناب معبود غزنوی آپ جتنا سونا چاہتے ہو سارے ہندوستان کا جمع کر کے آپ کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں، آپ اس بت کو نہ توڑو۔ اس نے کہا میں تاریخ میں بت شکن لکھوانا چاہتا ہوں، بت فروش نہیں۔ لیکن آج جن کو ہم غیرت کا درس لکھوا دے رہے ہیں وہ تاریخ میں ملت فروش کا اور ملت کے ساتھ غداروں کا اور ملت کے ساتھ بے وفائی کا ٹائٹل لکھوانا چاہتے ہیں۔ وہ کوئی بھی صلاح الدین ایوبی کا غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کوئی بھی محمود غزنوی کی جانشینی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر بات کی جائے فلسطین کی تو آج اوپر دیکھو نیچے دیکھو، آج دائیں دیکھو بائیں دیکھو، آج 36 گاڑیاں آگے پیچھے ہیں۔ جی کون جا رہا ہے؟ جی یہ جناب بچوں جی فلاں جا رہا ہے، یہ فلاں جا رہا ہے، یہ ڈپٹی وزیر اعظم ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ صدر ہے، یہ چیف آف آرمی ہے، یہ جناب آئی جی ہے، یہ ایف سی آئی جی ہے، جناب یہ ڈی آئی جی ہے، یہ جیل خانہ جات ہے۔ اور بھائی کدھر جا رہے ہو؟ پوچھا کشمیر جا رہے ہو؟ نہیں ہم امریکہ اور یہود کی غلامی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کشمیر جانا ہے تو پھر 36 پیبند کرتے پہ لگا لو اور فاروق اعظم کی سنت ادا کرتے ہوئے ایک بیت المال سے اونٹ خرید لو اور لے کر چلتے ہوئے بیت المقدس کی طرف جاؤ اور سامنے یہودی بڑے بڑے کھڑے ہوں اور جناب عیسائی کھڑے ہوں، بڑے بڑے ان کے عالم کھڑے ہوں اور کہیں آپ کو چابی نہیں دینی، اپنے امیر کو بلاؤ۔ امیر کو چابی اس شرط پر دیتے ہیں اگر مسلمانوں کے سپہ سالار بیت المقدس کے دروازے پر کھڑے ہوں۔ آج بھی امت مسلمہ کو بیت المقدس کی چابیاں ہاتھوں میں مل سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح کی طرح مسلمانوں کے سپہ سالار بیت المقدس کے دروازے پر کھڑے ہوں، شرط یہ ہے۔ اور اگر یہ اپنے محلوں میں اور 36 گاڑیوں کے کانوائے کے ساتھ اپنے جناب ملک اور قوم کو یہ بدماشیاں دکھاتے ہوں 57 اسلامی ممالک، اقبال کہتا ہے کہ جناب کوئی کارواں سے پوچھا کوئی بدگما حرم سے کہ نہیں ہے امیر کارواں میں خوئے دل نوازی۔ اقبال کہتا ہے گلا جفائے وفا نما حرم کو جو اہل حرم سے ہے۔ اقبال کہتا ہے 57 اسلامی ممالک، ہر ایک میں صدر بھی موجود، وزیر اعظم بھی موجود، چیف آف آرمی بھی موجود، ان کی آرمی بھی موجود، سارے موجود۔ کہتا ہے 57 اسلامی ممالک میں کوئی ایک بھی محمود غزنوی کا غلام نہیں، اور کہتا ہے کہ جو کچھ آج فلسطین میں ہو رہا ہے اور ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اشارہ کر کے کہتی ہیں او مسلمانوں، او 2 ارب مسلمانوں، 2.25 ارب مسلمانوں، 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں، ذرا ادھر غور کرو، یہ تمہارا بیت المقدس ہے، یہ تمہارا قبلہ اول ہے۔ اگر کوئی ایک بھی محمد عربی کا غلام دین کو تخت پر لا کر کسی ایک ملک کے اندر بھی ہوتا تو آج فلسطین کی بچیوں کو، آج کشمیر کی بچیوں کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ کہاں ہے محمد بن قاسم کے وارث، کہاں ہے صلاح الدین ایوبی کے جاننے والے، کہاں ہے محمود غزنوی کے ماننے والے؟ کوئی ایک بھی نہیں۔ انہیں کہا نہیں کوئی ایک بھی نہیں ہے، یہ میچوں کے اوپر تاڑیاں لگانے کے لیے ہے، یہ بیٹیوں کے رقص اور سرور کی محفلیں سے جانے کے لیے ہے، یہ شراب اور کباب کھانے کے لیے ہے۔ اب ان میں کوئی بھی صلاح الدین ایوبی اور خالد بن ولید کا جانشین نہیں۔ وہ پوچھے کون ہے؟ انہیں کہو تھوڑا صبر کرو، محمد عربی کے غلام لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں اور حضور کے دین کو تخت پر لا رہے ہیں، تھوڑا سا صبر اور کرو، محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں۔
تاجدار ختم نبوت، اور پوری قوم کو اسلام امن کا درس دیتا ہے، اقلیتوں کا تحفظ، اقلیتوں کا تحفظ، اقلیتوں کا تحفظ۔ میں نے کہا ہے اقلیت تو تم پوری دنیا میں بن کے ہوئے ہو، پوری دنیا میں کوئی اقلیت نہیں ہے اس وقت، سب سے بڑی اقلیت صرف فلسطینیوں کی ہے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں، لوگ پوچھتے تھے وہ جناب کیسے ممکن ہے کہ حضور کے نواسے ہوں اور کربلا میں کٹ رہے ہوں اور جناب کوفی خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہوں؟ میں نے کہا ایسے ہی ہے جیسے آج فلسطین میں مسلمان کٹ رہے ہیں اور تم کوفیوں کا، ہم کوفیوں کا کردار ادا کر کے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی کوفی بھی بیٹھے ہوئے تھے چھپ کر کے، ایسے ہی کوفی بھی چھپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، اللہ کی قسم ہم سب نے مر جانا ہے، اگر عزت سے مرنا ہے تو آج اٹھو۔ اور لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ غوری آیا، میں نے کہا اے ملعون، غوری نہیں آیا تو کشمیر لٹ گیا نا، غوری نہیں آیا تو فلسطین لٹ رہا ہے۔ اگر غوری کا صرف منہ بھی سیدھا کرے تو آج فلسطین کے اندر بمباری بند ہو سکتی ہے، آج شاہین کا منہ سیدھا کرے تو فلسطین کے اندر ظلم رک سکتا ہے۔ اور آج لیکن بابا جی کہا کرتے تھے غوری چلانے کے لیے بھی غیرت شہاب الدین غوری والی چاہیے، خالد ٹینک چلانے کے لیے بھی غیرت اور حمیت خالد بن ولید والی چاہیے۔ ہم کن سے توقع لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان سے توقع لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی قوم کی بیٹیاں خود بیچ رہے ہیں، ہم ان سے توقع لگا کر بیٹھے ہیں۔ بالکلہ فریاد سے دل آویزی و افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز و تعمیر جہاں خیز۔ بالکلہ جن میں نہ کوئی کفن چوروں کو امیدیں جنہوں نے عافیہ صدیقی کو بیچا، ہمیں ان سے امید ہے کہ وہ کشمیر آزاد کرائیں گے۔ جس نے ممتاز قادری کو تختہ دار